اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم انت عالم بسرائرنا فاصلحها انت عالم بمهماتنا فاكفها انت عالم بهوائجنا فاقضها يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مولا آپ سب کی زیارت کو قبول فرمائیں، پروردگار عالم آپ کو مزید توفیقات عطا فرمائے کہ آپ اسی طرح سے معصومین کی بارگاہ میں زیارت سے، ریاضت سے اور عبادات سے مستفید ہو سکیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب یازدہوں میں ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا اگلا عشرہ اب شروع ہو چکا ہے اور ہم اس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، سلطان سریر ارتضیٰ، مالک تقدیر و رضا، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا ہم نے کمایا، کیا نہیں کمایا، یہ تو ہمارا وارث حقیقی جانتا ہے۔ تو ہم اس وقت مولا کی بارگاہ میں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائے پروردگارہ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرما۔ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ وہ جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان سب کو قید و بند سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ وہ جو لا ولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی و مشتاق ہیں، بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی خالی گود کا واسطہ ان سب کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ آج کا جو مجلس ہے، ظاہر ہے سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ آلاف التحیت والثناء کا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے دعا کرنی ہے وہ دعا جو ہے ہماری عبادات کی توفیق کے لیے، ریاضتوں کی توفیق کے لیے، مناجات کی توفیق کے لیے کہ اے اللہ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں ریاضتوں کی توفیق عطا فرما، روحانیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی اور اصول شرائط کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس عبادت کو پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر امتحان سب دیتے ہیں، لیکن کون سا امتحان صحیح دے رہا ہے یہ سب سے اہم ہے۔ گفتگو سب کرتے ہیں لیکن کون سی گفتگو صحیح کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے انسان جانتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بولنے میں انسان کو 1 سال لگتا ہے اور کیا کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں انسان کو ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں ہماری عبادتوں کو 4 چاند لگا دے، ہماری عبادتوں کو پروردگارہ اس طرح بنا دے کہ ہم معصومین کے قریب ہو سکیں، ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قریب ہو سکیں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذکر میں ہم شامل ہو سکیں، مولا کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں۔ اور میں اس وقت
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرسی کی طرف میں بیٹھا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کہوں مولا بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں تو مخصوص ہیں جو ہوں گی ہماری، اس کے علاوہ کرونا وائرس کی دعا جو ہے وہ لازمی ہے، اور باقی تمام افراد جو اس وقت مریض ہیں ان سب کے لیے دعا کہوں پروردگار عالم ان سب کو شفاء کامل و صحت عاجل عطا فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ دعا افتتاح سے کرتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کافی افراد نے مجھے کہا کہ ظاہر پڑھنا بعض کے لیے مشکل ہے، تو ہم سننا چاہتے ہیں، تو میں اس لیے جو ہے وہ تعمیل امر کے لیے جو ہے میں اس کو مستقل الحمدللہ 9 دن سے الحمدللہ مستقل پڑھی جا رہی تھی، اور آج یہ 10واں دن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ یہ آخر تک سلسلہ جاری رہے، اور اس طرح ہم یہ دعائے افتتاح کہ جس میں سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، اللہ سے باتیں بھی ہیں، اور چہاردہ معصومین نبی کریم امیر المومنین جناب سیدہ ان سب کی خدمت میں سلام بھی ہے، اور کچھ شکایتیں بھی ہیں، زمانے کی شکایتیں، پریشانیوں کی شکایتیں، اور اس بارگاہ میں پھر دعا کہ کیا اس حل بھی مانگا گیا اسی بارگاہ سے۔ تو آئیں چلیں پڑھتے ہیں دعائے افتتاح ماہ مبارک رمضان کی شب 11 میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ پروردگار عالم آپ کے سننے کو اور میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تم سے راضی ہے۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن، ان کی ولایت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ، عشق اہل بیت کے ساتھ، الفت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ پروردگارہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عشق آل محمد سے سرفراز فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ یہ راستے کھول دے تاکہ ہم سب مل کے، پروردگارہ راستے کھل جائیں تو ہم سب مل کے یہاں سے پاکستان سے کبھی مشہد مقدس آئیں، کبھی کربلائے معلی کو جائیں، کبھی تمام مقامات مقدسہ کی ہم زیارت کریں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہم سب کو ان مقامات مقدسہ پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجھے بار بار کہا گیا ہے وہ مومنین جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کا واسطہ ان سب کو قید و بند سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا صدقہ ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن، عشق اہل بیت کا دامن، مودت اہل بیت کا دامن، ولایت آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ دعا شروع کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذن لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك إن كان وحلمك عن كبير جرم عندما كان من خطئي وعمدي وأطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن ابتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولينك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطفل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاسماء ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول عناته في غضبه وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق ذو الجلال والوالق الاسماء ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وناسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. وكم من موهبة حنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وباجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا
وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله. وہ اللہ جو اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتا، کسی سائل کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں کرتا. وہ اللہ جو اپنی رحمتوں کو نشاور کرتا ہے. وہ اللہ جو پردہ پوشی کرتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے. وہ اللہ جو کسی سائل کو اپنے دروازے سے رد نہیں کرتا. وہ اللہ جو کسی کی امید کو نا امیدی میں تبدیل نہیں کرتا. اور فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يصبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اب دعا افتتاح میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے گا، درود بھیجا جائے گا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کا رخ کر کے سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. اپنی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیں. مجھے یقین کامل ہے کہ کوئی یہاں سے خالی ہاتھ انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا. اپنی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد حبیبک و نبیک عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و طہر و اسن و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک من خلقک و انبیائک و رسولک و صفوتک و اہل الکرامت علیک و صفوتک و اہل الکرامت علیک. اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین و وسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و آخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبع العظیم. جناب سیدہ کی خدمت میں سلام. وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرة دائمہ صلاة کثیرة دائمہ. اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر ووفوا بملائکتک المقربین وأیدوا بروح القدس یا رب العالمین. اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبل مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لا ابدل من بعد
خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اعذر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المنبي شعصنا واشعب به صدانا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وعنج به تلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس دعا افتتاح پڑھنے کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرما. پروردگار ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا، ولایت کا، عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے. جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کے ساتھ، مودت اہل بیت کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کرونا وائرس کو دنیا سے ختم کر دے، تاکہ ہم آل محمد کی، محمد و آل محمد کی زیارت کر سکیں، ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں کہ جن کی آرزو اور حسرت لے کے ہم بیٹھے ہیں. پروردگارہ ہمیں مقامات مقدسہ کی زیارت کربلا کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی ہمیں زیارت نصیب فرما. پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. حضرات محترم، آج ہم نے عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، سرکار کے مصائب پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم
آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو مغزی المرام بادست پر انشاءاللہ تعالی مشہد مقدس کی اس زیارت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں۔ نیت کریں، زیارت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے، عزیز اقربا کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم، لم تؤثر من علی ہدی ولم تمل من حق الی باطل، وانک نصحت للہ ولرسولہ وادیت الامانۃ فجزاک اللہ عن الاسلام واہل خیر الجزاء، اتیتک بابی و امی زائرا عارفا بحقک معالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی عند ربک۔ السلام علیکم یا مولاي ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرؤ الی اللہ تعالی من اعدائک واتقرب الی اللہ تعالی بولایتک، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس علمدار کہ جن کی زیارت کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم جب کسی معصوم کو سلام کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ امام حسین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، میرا سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین، میرا سلام ہو آپ پر اے حسن مجتبیٰ، میرا سلام ہو آپ پہ اے امام علی رضا علیہ السلام۔ ایسے سلام کیا جاتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سلام کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم ایسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جس شخصیت کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، عباس علمدار باب الحوائج، حضرت عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، سکائے سکینہ، محافظ حجاب حرم، شباب الحسین، ساقی تاشیب کربلا، اس عباس علمدار کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ جن کی زیارت کا آغاز ایسے ہوتا ہے سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین۔ پہلے میرا سلام نہیں، پہلے اللہ کا سلام ہے اے عباس آپ کے لیے، ملائکہ مقربین کا سلام ہے اے عباس علمدار آپ کے لیے، انبیاء مرسلین کا سلام ہے اے عباس علمدار آپ کے لیے، اور اللہ کے نیک بندوں کا سلام ہے اے عباس علمدار آپ کے لیے۔ یعنی جس کو سب سے پہلے اللہ سلام کرے اس کو عباس علمدار کہتے ہیں، جس کو سب سے پہلے اللہ سلام بھیجے اس کو عباس علمدار کی ذات بابرکت کہا جاتا ہے، اس کو عباس کہا جاتا ہے، اس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس کو دکھیوں کی آس کہا جاتا ہے، اس کو اہل حرم کی پیاس کہا جاتا ہے، اس کو بچوں کی تشنگی بجانے والا کہا جاتا ہے، وہ عباس علمدار۔ آج شام غریبہ بھی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے، آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے جا چکی ہیں اور ان کا جنازہ دفن ہو چکا ہے۔ ملتا ہے کہ کتنی مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بابا رسول خدا کا چکر لگا کے کہا کہ بابا یہ بتائیں میری ماں کہاں چلی گئی ہیں، اور جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آنے ہی والے تھے، اور رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے فرمائے گا میں کہوں گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حقیقت ہے ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کی بیٹی کو یا باپ برداشت نہیں کر سکتا بیٹی کو اذیت دی جائے، لیکن ہائے یہ ساری مصیبتیں کربلا پہ ختم ہو گئیں۔ ماں دیکھ رہی ہے اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ وہ مرکز عنایت عباس علمدار، وہ مرکز تقرب اللہ عباس علمدار۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے زیارت عباس علمدار کا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، میرا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے صالح بندے، میرا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے صالح بندے، میرا آپ پر سلام ہو۔ عبد ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، چہ جائے کہ اللہ کا صالح بندہ ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تو عزیزان محترم، کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا،
عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، اور ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام، ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا، اور موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، کائنات کو نوازنے والا امیر المومنین، کائنات کی دعائیں پوری کروانے والا امیر المومنین کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، منصب نہیں مانگا، کبھی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا، کبھی شاہی نہیں مانگی، اور خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، اور لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ آج چلتے ہیں، یہیں سے چلیں کربلا معلیٰ، عباس علمدار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور چند جملے مصائب کے بیان کرنے کے بعد آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور مجھے یقین کامل ہے عباس علمدار اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے نام پہ مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ باب الحوائج کا لقب اللہ کی طرف سے ان کو عطا شدہ ہے، وہ لقب ہے کہ جو ناممکن ہے کہ کوئی ان کے دروازے پہ کوئی آ کے مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ ملتا ہے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں افراد ہیں کہ جو بچے اس دنیا سے نزدیک تھے اور ان کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، تو عباس علمدار کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج کل تو زمانے میں معجزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں نبیوں کے معجزات کا مذاق اڑایا گیا، تو یاد رکھیں یہ وہ معجزات ہیں۔ آپ مدینۃ المعاجز 8 جلدوں میں کتاب ہے جس کو علامہ بزرگوار سید ہاشم بہرانی نے تحریر کیا ہے، جس میں معصومین علیہم السلام کی معجزات موجود ہیں، ان کی کرامتیں موجود ہیں۔ تو عباس علمدار کے دروازے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عباس علمدار کے حرم میں مانگی ہوئی کوئی دعا، چاہے آپ دور سے مانگیں چاہے قریب سے مانگیں، یقین جانیں فقط دل قریب ہونا چاہیے، نگاہیں قریب ہونا چاہیے، دماغ قریب ہونا چاہیے، عشق اہل بیت میں سرشار ہو کے دعا مانگیں۔ ناممکن ہے کہ آپ کی دعا عباس علمدار کی بارگاہ سے رد ہو جائے۔ عباس علمدار، یہی جملہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کے سامنے کچھ ایک انبار لگا ہوا ہے خطوط کا، عریضوں کا۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ مولا دیکھا کہ مولا اٹھاتے ہیں، عریضے اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور ان پہ دستخط کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر امام سے جس سے آپ مانگیں آخری دستخط اس پہ امام حاضر کے ہوتے ہیں، امام زمانہ کے ہوتے ہیں، زمانے کے امام کے دستخط اس پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام دستخط کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان میں سے دیکھا کچھ خطوط، کچھ عریضے ایسے تھے، کچھ ایسی درخواستیں تھیں کہ جو امام خطوں کو اٹھا رہے تھے، اپنے آنکھوں سے لگا رہے تھے اور چوم کے ان پہ دستخط کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا مولا یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں؟ تو مولا نے کہا یہ وہ عریضے ہیں کہ جو ائمہ کی طرف سے، وہ امام زادگان کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، دعاؤں کے لیٹر ہیں کہ جو لوگوں نے لکھ کے بھیجے ہیں میرے پاس۔ کہا مولا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ان پہ دستخط کرتا ہوں اس لیے کہ میں زمانے کی حجت ہوں، وارث زمانہ ہوں، تو میں اس پہ دستخط کر کے اس پہ جب تک میرے دستخط نہ ہو تو وہ منزل تکمیل تک نہیں پہنچتا، میں حجت اللہ بقیت اللہ ان پہ دستخط کر رہا ہوں۔ کہا مولا لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو آپ چوم رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام کی آواز آتی ہے یہ وہ عریضے ہیں کہ جو میرے چچا عباس علمدار کی طرف سے آئے ہیں، پہلے میں ان کو چومتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ دستخط کرتا ہوں۔ آج ہم سب انشاءاللہ اپنے عریضے عباس علمدار کے ذریعے امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی توجہ کربلا کی طرف رکھیں، آپ کربلا سے دور نہیں ہیں، کربلا آپ کے قریب ہے، کربلا کی طرف اپنی توجہ رکھیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ نے سنا ہے خطیب خطبہ بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس جب عباس علمدار اجازت لینے آئے ہیں نا، تو کیا جملہ مولا نے فرمایا؟ عباس تلوار نہیں لے کے جانی، عباس نیزہ نہیں لے کے جانا،
तीर कमान नहीं लेके जानी, एक नेज़े की इजाज़त मिली। तो ये सब सुनते हैं आप और इससे मिलती जुलती रिवायात भी सुनते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। अगर बर्दाश्त ना कर सके तो मुझे माफ़ कर देना। खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। खुदा हमारे लिए करबला की ज़ियारत के रास्ते खोल दे। हम करबला जाके मौला हुसैन को सलाम करें। हम करबला जाके वो जगह देखें जहाँ पे मौला ने अब्बास अलमदार के कटे बाजुओं को उठाया था। हम करबला जाके वो जगह देखें जहाँ पे मौला ने अली असगर के गले से तीर को निकाला था। हम करबला जाके वो जगह देखें जहाँ पे मौला ने अली अकबर के सीने से बर्छी को खींचा था। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, हिलाल मौला के लश्कर का सिपाही है। कहते हैं शब आशूर में बाहर निकला, शब आशूर में बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, अंधेरे में कोई शख्सियत जा रही है खेमे के पास। कहते मैंने कहा देखा देखूं कौन है, कोई दूसरा तो नहीं आ गया। कहते मैंने जब गौर से देखा तो क्या मंजर देखा, मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मौला आप कहाँ क्या कर रहे हैं। मौला को सलाम किया, मौला ने वालेकुम सलाम की कहा हिलाल तुम हो। मैंने कहा जी मौला। मौला आप क्या कर रहे हैं। मौला ने अपनी झोली में ज़मीन से कुछ उठा के रख रहे हैं। मैंने कहा मौला आप क्या रख रहे हैं। कहा हिलाल कल आशूर का दिन आएगा, मेरी बेटी और मेरी बहन मुझे मिलने कत्लगाह में आएगी तो मैं ज़मीन से कांटे इकट्ठे कर रहा हूँ। का मौला ये किस लिए कांटे इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए कि जब मेरी बेटी मेरे मिलने के लिए आए तो मेरी बेटी के पाँव में कांटे ना लगे, मैं कांटे इकट्ठे कर रहा हूँ। आए मौला से हाथ जोड़ के एक जुमला के मौला मौला ये कांटे इस रास्ते में नहीं। आए बीबी ने कहाँ कहाँ पैदल चलना है। आए करबला से कूफा और कूफा से शाम। उसके बाद मौला फरमाते हैं हिलाल इधर आ, मैं तुझे कुछ मकामात दिखाऊं। का जी मौला। का है हिलाल ये सामने जो नज़र आ रही है ना जगह। का जी मौला। का हिलाल यहाँ पे तेरा दोस्त और मेरा सहाबी हबीब गिरेगा, मेरा बचपन का दोस्त हबीब गिरेगा। कहा इस जगह पे ज़ुहैर गिरेगा। का इस जगह पे मैं मुस्लिम ने औसजा का लाशा उठाऊंगा। एक एक का मौला बताते रहे। हिलाल यहाँ पे तू गिरेगा, यहाँ पे दूसरे सहाबी गिरेंगे, यहाँ वहब कल्बी गिरेंगे। उसके बाद मौला ने कहा हिलाल ये जगह जो नज़र आ रही है ना यहाँ पे मेरा अली अकबर ज़मीन पे गिरेगा बर्छी खा के। उसके बाद मौला ने कहा हिलाल इस जगह मेरा अब्बास अलमदार गिरेगा दरिया के किनारे। ए हिलाल इस जगह मेरा कासिम मेरा अली असगर गिरेगा। उसके बाद मौला ने एक जुमला कहा हिलाल यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक। मैंने कहा मौला जी मौला क्या कह रहे हैं आप। कहा हिलाल यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से लेकर उधर तक। मैंने कहा जी मौला क्या कह रहे हैं। कहा हिलाल यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरे कासिम का लाशा करबला की ज़मीन पे बिखर जाएगा। अज़ादारों ये जुमला कहना था। हिलाल कहता है मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया। उसके बाद मौला फरमाते हैं हिलाल वो सामने जो तुझे नशेब नज़र आ रही है ना, वो जो गहराई नज़र आ रही है। मैंने कहा जी मौला। कहा हिलाल ये वो जगह है, ये वो नशेब है जहाँ पे तेरा मौला हुसैन जुलजना से ज़मीन पे आएगा। हिलाल ये वो जगह है जहाँ तेरा मौला हुसैन जुलजना से ज़मीन पे आएगा। हिलाल ये वो जगह है जहाँ तेरा मौला ज़मीन पे आएगा। मैं इस मकाम पे एक जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस मज़लूम इमाम पे जो जब ज़ीन से ज़मीन पे आया ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था, अरे तीरों पे मुअल्लक हो गया था मौला का बदन। अज़ादारों मौला ने कहा हिलाल ये वो जगह है जहाँ तेरा इमाम ज़मीन पे गिरेगा। हिलाल चलने लगा, हिलाल जल्दी से आगे जाने लगा। मौला ने कहा हिलाल क्या कर रहे हो। कहा मौला उस जगह को जाके सलाम करना चाहता हूँ, मौला उस जगह को चूमना चाहता हूँ, मौला उस जगह पे अपनी आंखें रखना चाहता हूँ। अल्लाह जाने कल मौका मिले ना मिले, मौला उस जगह की मिट्टी को अपनी आंखों से लगाना चाहता हूँ। मौला उस जगह की मिट्टी को सुरमा अपनी आंखों में लगाना चाहता हूँ। अज़ादारों मौला ने जब ये जुमला सुना, मौला फरमाते हैं ए हिलाल अभी ना जा। का मौला मैं जाना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। का हिलाल ना जा। का मौला किस लिए। का इसलिए कि मेरी माँ सैयदा अपनी चादर से कत्लगाह को साफ कर रही है। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। आपने गिरिया किया, सैयदा राज़ी हो गई। आपने गिरिया किया,
میرے مولا حسین کی زخمی ماں سیدہ راضی ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ مجلس ہوتی ہے، اور دوسرے ائمہ سے بھی منقول ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، ہم ادھر سب سے پہلے آ جاتے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی عزا خانہ ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں مشہد یہ بھی عزا خانہ ہے، اور جہاں جہاں جو مولا کا عزادار بیٹھا ہے وہ سب عزا خانے کا تصور کر کے سنیں۔ عزیزو، یہ ہر جگہ اس لیے کہ ملتا ہے، جس جگہ مجلس ہو کوئی رونے والا ہو، فرماتے ہیں اگر کوئی مجلس کرے اور 100 رونے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، ہم اہل بیت آ جاتے ہیں۔ اگر 50 ہوں تب بھی ہم آ جاتے ہیں، اگر 10 ہوں تب بھی ہم آ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر 5 کی تعداد میں ہو تب بھی ہم اہل بیت آ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو تب بھی ہم آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اکیلا پڑھے، اکیلا روئے، اکیلا سنے، تب بھی ہم اس کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں رونے والے۔ عزادارو، میری جانیں قربان ہو جائیں، آپ سب کی جانیں قربان آل محمد کی عظمتوں پہ۔ عزادارو، مال میری جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، جہاں مجلس ہوتی ہے سب سے پہلے آل محمد کی سواریاں آ جاتی ہیں، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں۔ میں کہوں گا جناب سیدہ بی بی، آپ کی ماں کی رخصتی کی رات ہے، آج آپ کی ماں چلی گئی، آج شام غریبہ ہے، لیکن بی بی آپ کی شام غریبہ میں اور کربلا کی شام غریبہ میں بہت فرق ہے۔ بی بی آپ کی شام غریبہ میں آپ کو دلاسا دینے والے موجود تھے، لیکن آئے چھوٹی سیدہ کی سواری، وہ منظر تھا کہ جب جناب سیدہ کربلا کے میدان میں جب چھوٹی زہرا سلام اللہ علیہا، عزادارو، جب آواز بلند ہوئی ہے الا قتل الحسین بکربلا، تو ایسے دلاسے دیے گئے، ایسے پرسے دیے گئے، ایسے پھول برسائے گئے کہ سیدہ کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اے چھوٹی سیدہ کے کانوں سے خون جاری ہو گیا، اے میرے امام حسین کی چھوٹی بیٹی کے منہ پہ تماچوں کی بارش ہوئی، نے چادروں کو چھین لیا گیا۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، خدا ہم سب کو رونے اور رلانے والوں میں شمار کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یا جناب سیدہ، ہمیں عبادات کی توفیق ملے، ہماری عبادات قبول ہوں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسے ہمارے مولا چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسے پروردگار چاہتا ہے، جیسے پنجتن پاک چاہتے ہیں۔ پروردگارہ، یہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہوتا کہ ہم سب جلدی سے کربلا کے میدان میں جا کے امام حسین کو سلام کریں، کربلا کے میدان میں جناب سیدہ گئے لال کا پرسہ پیش کریں، ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا۔ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو، وہ موقع آتا ہے کہ عباس علمدار آئے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جملہ پڑھا تھا، اس کے بعد میں آپ کو کربلا لے کے گیا، لیکن وہ جملہ میں مکمل کر دوں۔ کہا عباس علمدار پڑھتے ہیں، کیا لے کے جانا ہے عباس؟ یہ نہ لے کے جانا، عباس جنگ نہیں کرنی، عباس یہ نہیں کرنا، عباس تلوار نہیں لے کے جانی۔ سنتے ہیں نا، آئے جو میں نے پڑھا ہے مقتل کی معتبر کتابوں میں، وہ کیا ہے کہ مولا حسین نے ایک جملہ کا، عباس تلوار لے کے جانی ہے لے جاؤ، نیزہ لے کے جانا ہے لے جاؤ، عباس جو لے کے جانا ہے لے جاؤ۔ لیکن جملہ سنیے گا، بڑا عجیب جملہ ہے، عباس جتنے مارنے مار لو، لیکن عباس یہ سوچ کے مارنا، مارو گے تم بدلہ میری بہن زینب سلام اللہ علیہ دے گی، عباس مارو گے تم بدلہ میرا سجاد دے گا، عباس مارو گے تم بدلہ میری 4 سال کی یتیمہ سکینہ دے گی سلام اللہ علیہ، میری جان قربان۔ عزادارو، یہ جملے سننے تھے، میرے مولا عباس نے تلوار کو رکھ دیا۔ عزادارو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، میرا مولا میدان کی طرف گیا، عباس علمدار میدان کی طرف گئے، پوری شہادت نہیں پڑھنی عزادارو۔
کس طریقے سے جنگ کی ہے میرے مولا عباس نے. عزادارو جب زمین پہ آنے لگے ہیں نا تو ایک جملہ فرمایا, اے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے, مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ادھر عباس علمدار کی آواز بلند ہوئی, مولا نے فوراً ہاتھ کمر پہ رکھا اور ایک فکرہ کہا, الان انکسر ظہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو اس کے بعد ایک پرچم مولا نے خیموں کے دروازے کے سامنے لگایا ہوا تھا. وہ اس لیے لگایا تھا جب گھوڑے گزرتے تھے لشکر یزید کے تو بچے دہل جاتے تھے, تو مولا نے کہا تھا اس پرچم کو دیکھتے رہنا, جب تک یہ پرچم ہے امن و امان ہے, تمہاری چادریں محفوظ ہیں, کوئی تمہاری طرف نگاہ نہیں کر سکتا. لیکن عزیزو ادھر عباس علمدار کی آواز بلند ہوئی, مولا نے اس پرچم کو اتارا اور اتار کے رکھ دیا کہ اب جو پردوں کا محافظ چلا گیا, اب بس یتیموں کا سہارا چلا گیا, اب بیواؤں کی آس چلا گیا. پروردگارا تجھے واسطہ عباس علمدار کا, اس ہستی کا واسطہ کہ امام زمانہ کو ایک شخصیت نے خواب میں دیکھا, مولا سے پوچھا, حج پہ گیا ہوا تھا, مولا سے پوچھا, مولا کو دیکھا مولا موجود ہیں, کہا مولا دوبارہ کب آئیں گے آپ؟ کہا دوبارہ جب مجلس ہوگی نا اس میں میرے چچا عباس کا ذکر کیا جائے گا, میں اس مجلس میں آؤں گا. کہا مولا آپ آئیں گے؟ کہا جی مولا اس مجلس میں آئیں گے؟ مولا نے کہا جی میں اس میں آؤں گا. اور مولا نے ایک جملہ کہا, جس جگہ مجلس ہوتی ہے اور میرے چچا کا ذکر کیا جاتا ہے میں ضرور اس مجلس میں آتا ہوں. آج عباس علمدار کا ذکر ہے, مجھے یقین ہے امام زمانہ کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے. سامنے باب المراد امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے, باب الحوائج کا ذکر ہے اور بقیت اللہ موجود ہیں. پروردگارہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سوگ کا دن ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سب سے پہلی دعا, سب سے بڑی دعا ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما. امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں, جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, اعلی علیین میں جوار معصومین عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی خطاؤں سے درگزر فرما, ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگارہ ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے پر فرما. پروردگارہ ان کی قبروں کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان سب کو جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کے فتنے سے سب کو محفوظ فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے لشکر کے ادنا غلاموں میں, ادنا جانثاروں میں, ادنا نوکروں میں, جاروب کشوں میں شمار فرما. پروردگارہ امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی اور حسین حسین کرتے رہیں, جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بدن کا وہ حصہ جو محبت اہل بیت سے خالی ہے, ہمارے بدن کے اس حصے کو محبت اہل بیت سے پر فرما. پروردگار آج کی مخصوص دعا ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما, ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرما, ہمیں مناجات کی توفیق عطا فرما, ہمیں گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے خشک آنسوؤں کو پروردگارہ اجازت دے تاکہ آل محمد کے غم میں بہیں. پروردگارہ ہمیں رونے اور رلانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں. پروردگارہ ہمیں گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ. پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداروں کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما, وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میں عباس علمدار کا ذکر کیا, یہاں پہ میں ایک دعا غور کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے ایک نے کہا کہ پروردگار سے کہیں کہ میری حاجات کو پورا کر دیں ورنہ میں پوری دنیا میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے سنتا نہیں ہے یا اللہ ہماری حاجات کو نہیں سنتا. اللہ رب العزت نے پیغام پہنچایا کہ اس سے کہو کہ میں اگر اس نے جو ہے اس طریقے سے بغاوت پہ نہ صحیح طرح سے مانگ تو اسے ملے گا, ورنہ میں ایسا عذاب کروں گا
گا اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہا اللہ تو سب سے بڑا عذاب کیا کرتا ہے؟ کہا سب سے بڑا میرا عذاب یہ ہوتا ہے جس سے میں عذاب کرتا ہوں اس سے مناجات کی لذتیں چھین لیتا ہوں. اس کو دعا پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, اس کو زیارت پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, اس کو معصوم سے توسل کرنے میں لطف نہیں آتا, معصومین سے باتیں کرنے میں اس کو لطف نہیں آتا, اس کو مناجات کی لذت چھین لیتا ہوں, اس سے عبادتوں کی لذت چھین لیتا ہوں. پروردگار آج کی رات کا صدقہ عظیم رات ہے, ہمیں مناجات کی لذتیں عطا فرما, ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا فرما. عزیزو خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے. عباس علمدار کا ذکر ہے, میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب عباس علمدار علیہ السلام میں افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے عباس علمدار علیہ السلام کے لیے, وہ کیا نوحہ ہے, اور پرانے جو ہے وہ فارسی دان بھی یہ نوحہ پڑھتے ہیں کہ جب عباس علمدار کی خبر ملی ہے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف, کبھی خیمہ گاہ سے دوسرے خیمے میں آ کے یہی جملہ پڑھتی تھی, عباس امو جانم من آب نمی خواہم سقائے یتیمانم من آب نمی خواہم. اے عباس علمدار, اے میرے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. اے یتیموں کے سکا مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. اے یتیموں کے سکا مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. اے یتیموں کی آس مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. اے عباس علمدار مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے. افسوس بے کسوں کے نا غم خوار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. افسوس بے کسوں کے نا غم خوار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. وہ 3 دن کی پیاسی وہ گرمی لبے فرات, وہ 3 دن کی پیاس وہ گرمی لبے فرات. آلے رسول پیاس نہ اپنی بجھا سکے, آلے رسول پیاس نہ اپنی بجھا سکے. آلے رسول پیاس نہ اپنی بجھا سکے, افسوس بے کسوں کے نہ غم خوار آ سکے. دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. جھک کر کمان ہو گئی مظلوم کی کمر, جھک کر کمان ہو گئی مظلوم کی کمر. عباس تیرا لاشا نہ سرور اٹھا سکے, عباس تیرا لاشا نہ سرور اٹھا سکے. افسوس بے کسوں کے نہ غم خوار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے, دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے. کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا, کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا. آقا میرا جنازہ نہ خیموں میں جا سکے, آقا میرا جنازہ نہ خیموں میں جا سکے.
افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے پانی لا کے گرا دیتے تھے لوئی دریا سے پانی لا کے گرا دیتے تھے لئیں اصغر کو ایک بوند نہ پانی پلا سکے اصغر کو ایک بوند نہ پانی پلا سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے آواز دو ہائے عباس ہائے کو زندان شام میں آواز دو عباس کو زندان شام میں تشنا دہن سکینہ کی تربت بنا سکے تشنا دہن سکینہ کی تربت بنا سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام افراد اپنے نام بھیجتے جائیں انشاءاللہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان ہے ہمارے درمیان ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادہ خرم بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ سید حسن رضا جعفری ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ میرے برادران کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حسن اقبال بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مشتاق بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما سہیل بخاری بھائی کی تمام مشکلات کو آسان فرما صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما پروردگارہ شوذ بخاری کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد شجاع بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما پروردگارہ 75 پوائنٹ کی ساری ٹیم کی تمام مشکلات کو آسان فرما جو دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ نثار زیدی تازین زہرا عدیل علی حسنین تنویر زہرا آغا شبیر پروردگارہ سعدیہ آغا فیملیز ان سب کے لیے دعا گوئیں ان کی تمام کی مشکلات کو آسان فرما سید محسن رضا کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ سدرہ کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ اثر عباس کی مشکلات کو آسان فرما سید زیغم عباس کی مشکلات کو دور فرما پروردگارہ محمد رضا زیدی کی تمام مشکلات کو آسان فرما صحت و سلامتی عطا فرما سید علی رضا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل ارم کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ چاند کو پروردگارہ نزت کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما واجد بھائی کو یہاں اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ساجد بھائی کی یہاں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما فراز بھائی کی جاب کا مسئلہ ہے پروردگارہ وہ حل ہو جائے قاسم شاہ رضا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما آغا شبیر حسین سعیدہ آغا اور فیملی کے لیے دعا گو ہیں حیدر مہدی کے لیے دعا گو ہیں احمد شاہ کے لیے کاظم رضا کے لیے دعا گو ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
परवरदिगारा वास्ता जनाब सैयद का सैयद हमजा नकवी की जो दुआएं हैं उनको पूरा फरमा। परवरदिगारा ग़ुलाम अब्बास को सेहत व सलामती और ज़िंदगी अता फरमा। अली हसनैन राफ़े कुलसूम मुस्तफ़ा मोहम्मद अली निसार ताज़ीन सलमा मरियम सुरैया आबदा ताहिरा साजिदा हसन मासूमा सायरा और फैमिली के लिए इनके दुआ गो हैं। परवरदिगारा शबान मलिक के लिए दुआ गो हैं। और परवरदिगारा ज़ैगा अब्बास की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। शफ़क़ अली अलमदार अब्बास अली अब्बास लैला मैसम ओन शहरबान और समीमा अहमद हसन फरवा ज़ैनब अली इर्तज़ा और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा पिज़्ज़ा के रिश्ते के जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अली जो है उनकी परवरदिगारा वालदा को सेहत व सलामती अता फरमा। सर अब्बास को औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा। परवरदिगारा हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा, खुशी मानूर की का नसीब अच्छे कर दे। परवरदिगारा जो अपनी जवान बच्चियों की वजह से परेशान है उनकी बच्चियों के अच्छे नसीब कर दे। सैयद मोहम्मद आसिम रज़ा उनकी फैमिली के लिए दुआ गए हैं। परवरदिगारा मासूमा जैदी की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा अबीर रज़ा के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा शमा के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा नूर फातिमा की सेहत व सलामती के लिए दुआ गो हैं। सादत हुसैन के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मासूमा जैदी की तमाम हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा किरण के घर की तमाम परेशानियाँ दूर हों। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत शुक्रिया। हसनी हुसैन भी मौला आपको सलामत रखे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुरनिसा बेगम की तमाम परेशानियाँ दूर हों। परवरदिगारा तालिब हुसैन भाई को सेहत व सलामती अता हो। परवरदिगारा इसरार मेहदी की तमाम परेशानियाँ दूर हो। सफदर हुसैन की तमाम परेशानियाँ दूर हो। परवरदिगारा सैयद मेहदी की जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मोहसिन रज़ा लगियारी की परवरदिगारा वालदैन को सेहत व सलामती अता फरमा, तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। तैयब शाह साहब की फैमिली के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अली वाले जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर फरमा। परवरदिगारा उमर हसनैन के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा सायरा तोकीर नाहिद अकील और फैमिलीज़ के लिए दुआ गो हैं। सिफ्ते बुखारी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा जर्रार हैदर के लिए दुआ गो हैं। खैर अब्बास बुखारी के लिए दुआ गो हैं। नबीला अब्बास वकास मजहर के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा उसके अलावा जो मासूमा जैदी और हमारे साथ जो मौजूद हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा शाहनूर को अपने मकसद में कामयाबी मिले। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगारा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में परवरदिगारा अरफ़ियात तालपुर की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा तमाम कैंसर पेशेंट जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम कैंसर के मरीज़ों को शिफा आफियत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत शुक्रिया। मोहसिन रज़ा अकियानी भाई आपकी जनाब सैयद आपको खुश रखे। परवरदिगारा हादी बुखारी भाई की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मोहसिन इर्तज़ा की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। हसनी हुसैनी भाई ने इज़्न ज़ियारत की दुआ मांगी। परवरदिगारा मैं यहाँ पे एक दुआ का वो जुमला जो हम पढ़ते हैं पढ़ना चाहता हूँ, आप सब आमीन कहें। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन। परवरदिगारा हादी बुखारी भाई की सादत हुसैन की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा हूर अनीसा बेगम की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। सरमद बुखारी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका कयान बुखारी की हादी बुखारी की परवरदिगारा तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा, इसको दाखिली और खारजी दुश्मनों से और तकफीरियों के ख़तरों से महफूज फरमा। परवरदिगारा इस्लामी जमहूरियत ईरान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ते खोल दे ताकि हम इमाम ज़माना की बारगाह में सुरखरू हो सकें और करबला मुअल्ला की ज़ियारत पे जा सकें। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ईरान में जो इस वक्त 2000 से ज़्यादा 3000 के करीब कोरोना वायरस के जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और ICU में मरीज़ मौजूद हैं, उन सबको शिफा आफियत अता फरमा। परवरदिगारा जो वेंटिलेटर में उनको शिफा अता फरमा। पाकिस्तान में जो मरीज़ हैं उनको शिफा अता फरमा। ताज़ीन ज़हरा और निसार जदी कैंसर के परवरदिगारा जो मरीज़ हैं उनको शिफा अता फरमा। कनीज़ बतूल को शिफा अता फरमा। परवरदिगारा वजाहत अली नकवी के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का 75 पॉइंट की सारी टीम के लिए दुआ गो। किरण ज़हरा जदी ने पूरी टीम के लिए दुआ के लिए कहा है। परवरदिगारा आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा हसनी हुसैनी भाई की जो मुश्किलात हैं
ان کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ فاطمہ کی تمام مشکلات کو دور فرما اور ان کو کامیابیوں کامرانی عطا فرما پروردگارہ حسن زیدی بھائی جو کرشن نگر میں شیعہ جامع مسجد کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے آنکھوں کا مسئلہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ فتح شاہ کی بخاری کی تمام مشکلات کو آسان فرما کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے اور ان کا نام میں نہیں لے سکتا ان کی تمام کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ پروردگارہ جگہ مباز بھی بہت بہت شکریہ آپ کا دعا کرنے کا مولا آپ کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ بی بی پاک کا صدقہ پروردگارہ سیدہ کاظمی کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ ہادی بخاری کو کامیابیوں کامرانی عطا فرما پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ وردہ کے نصیب اچھے ہوں اور تمام جو اپنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے اچھے نصیب ہوں پروردگارہ شبی حیدر کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ اسرار بخاری کی بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ حیدر مہدی کی اور اس کے علاوہ جو سید محمد ابو طالب رضا اور شاہین بیگم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ سہیل بخاری بھائی اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا مودت اہل بیت کا عشق اہل بیت کا ذکر اہل بیت کا اور تمام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آل محمد کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں مودت اہل بیت میں زندہ رہیں ذکر اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام راضی ہیں پروردگارہ ہمیں اسی طرح ماہ رمضان کی دیگر راتوں میں عبادت کرنے کی دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے بلکہ اس ماہ رمضان کی راتوں میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو 40 پہ کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما افسر رضا بھائی شکریہ کی کوئی بات نہیں میں یہاں پہ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ بے ریا عبادت یہ خلوص نیت سے عبادت جو ہو رہی ہے کوئی ریاکاری نہیں کوئی شائبہ نہیں کوئی دکھاوا نہیں نہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے مولا کی بارگاہ میں صرف مولا کی گنبد کو مولا کی بارگاہ کو ہم دیکھ رہے ہیں پروردگارہ اس زیارت کو ہماری افضل ترین زیارت قرار دے اس زیارت کو ہماری اعلیٰ ترین زیارت قرار دے اس زیارت کو ہماری عرفہ ترین زیارت قرار دے پروردگارہ اس زیارت کو ہماری 4 چاند لگا دے اس زیارت کو ہماری پروردگارہ نور سے بھر دے معرفت سے بھر دے عرفان سے بھر دے پروردگارہ ہمیں عبادات کی مناجات کی لذت عطا فرما ہمیں عبادات کا خلوص عطا فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہم سب کو پروردگارہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم کربلائی نہ ہو جائیں جب تک ہم نجفی نہ ہو جائیں جب تک ہم کاظمین کی زیارت نہ کر سکیں جب تک ہم سامرہ کی زیارت نہ کر سکیں پروردگارہ ہم کو شام کی زیارت نصیب فرما ہم کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ ہمیں سامرہ مشہد مقدس اور قم المقدسہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے وارث کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہادی بخاری بھائی کے لیے بھی دعا گو ہوں اور تمام افراد کے لیے اب میں ایک دفعہ پھر دست جمی دعا کر رہا ہوں پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما اور یہ ماہ رمضان کا فیض ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں پہلے دعا مردوں کے لیے کی جاتی ہے پھر زندوں کے لیے کی جاتی ہے آخر میں اپنے لیے دعا کی جاتی ہے آئیں اسی روش میں دعا مانگتے ہیں جو ماہ رمضان کی ہر رات کے بعد دعا کی جاتی ہے آئیں اسی طرح سے دعا مانگتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اے اللہ تمام مرحومین کی قبروں میں سرور بھیج دے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر ہر فقیر کو غنی کر دے اللہم اشبع کل جائے ہر بھوکے کو سیر کر دے اللہم اکس کل اوریان ہر بے لباس کو لباس عطا فرما اللہم اکس کل اوریان اللہم اقض دین کل مدین ہر مقروض کے قرضوں کو ادا کر دے اللہم اقض دین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما اللہم فرج عن کل مکروب
مکروب، اللہم ردا کل غریب، ہر بے وطن کو اپنے وطن پہنچا دے، اللہم ردا کل غریب، اللہم فکا کل اسیر، ہر قیدی کو میرے اللہ رہا کر دے، اللہم فکا کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، امور مسلمین میں جو فاسد امر ہے ان کی اصلاح فرما، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، تمام مریضوں کو شفا دے دے، جیسا مریض ہے شفا دے دے، روحانی مریض ہے، جسمانی مریض ہے، ظاہری مریض ہے، باطنی مریض ہے، خون کا مریض ہے، اعصاب کا مریض ہے، دماغی مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، یرکان کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، اور اس کے علاوہ تھیلیسمیا کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، لیور کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے، خارش کا مریض ہے، ہڈیوں کا مریض ہے، پروردگارہ جوڑوں کی پرابلم میں مبتلا ہے، مرگی کا مریض ہے، پروردگارہ جو مریض ہے، دعا ماہ رمضان کی ہے، قبولیت کی راتیں ہیں، دعا رد نہیں ہوتی، اللہم اشف کل مریض، اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، پھر اپنے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ ہماری فقیری کو سد فقرنا بغناک، اے اللہ ہماری فقیری کو غنا میں بدل دے، ہماری فقیری ختم کر دے اور ہمیں غنا عطا فرما، ہمیں غنی کر دے، اللہم سدہ روک دے ہماری فقیری کو اپنے غنا کے ساتھ، اللہم سدہ فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اے اللہ ہمارے برے حال کو اچھے حال میں بدل دے، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین، پھر دعا اپنے لیے کی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما، اللہم اقض عنا الدین، اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اور ہمیں اپنے کریمی سے ہماری فقیری کو ختم کر دے، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر، ہمیں فقیری سے ہماری غنا میں تبدیل کر دے، ہماری فقیری کو بدل دے، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں دو دعائیں اور کرنا چاہتا ہوں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا، جو اپنی جوان بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کو برابر کے کف عطا فرما، پروردگارہ جو واسطہ محمد وآل محمد کا جن کے بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، ان سب کو امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، تمام کے بچوں کو اپنا والدین کا فرما بردار بنا، پروردگارہ والدین کو بھی اپنے بچوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جن گھروں میں اختلافات چل رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں، پروردگارہ ان جھگڑوں کو بدل کے محبت اور پیار کے دامن میں لے آ، پروردگارہ ان کے گھروں میں خوشیاں لا دے، پروردگارہ جن کی بچیاں کسی وجہ سے اپنے سسرال سے ہٹ کے اپنے میکے میں بیٹھی ہیں، پروردگارہ جلد سے جلد ان سب کے گھروں کو آباد فرما، ان کو اپنے شوہروں کے گھر میں، اپنے ہمیشہ کے گھر میں، اپنے ذاتی گھر میں پہنچا دے، پروردگارہ یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، پروردگارہ آپس میں لڑائی جھگڑے ان کو دور فرما، پروردگارہ یہ نظر بد، نظر شیطان، حسد، ٹونا، جادو، ان سب سے محفوظ و مصون فرما، پروردگارہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لے ہم زیارت پڑھ کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن یا امام الانس والجان سیدی وابن سیدی و مولا یا ون مولا اجل اللہ تعالی فی فرجک الشریف وجعلنا من المتمسکین بولایتک ولمنتظرین لامرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا فی امان الکریم، نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا، برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔